الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، دنیا کے اندر بے شمار انعامات سے ہمیں اور آپ کو نوازا، اسلام جیسی دولت اور نعمت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج عید کا دن ہے۔ اسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر دو عظیم تہوار ہیں، دو عیدیں ہیں، ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت عظیم دن ہے اور خوشیوں کا دن ہے۔ آج جب نظر دوڑائی جاتی ہے تو ہر ایک کے چہرے پر خوشیاں ملتی ہیں۔ بڑوں کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، جوانوں کو دیکھو، مردوں کو دیکھو، عورتوں میں، بچوں میں ایک طرح کی خوشی کی لہر ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ ہمارے لیے ایک عظیم دن ہے، ایک خوشی کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک مہینے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی۔ روزوں کا ہم نے اہتمام کیا، نمازوں کا ہم نے اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، قیام کا اہتمام کیا، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی توفیق ہمیں اور آپ کو دی کہ ہم اور آپ جس قدر بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، ہم یہ کم ہے۔ اور آج ہم اور آپ اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عید کی نماز کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہم عید کی نماز پڑھیں گے اور اپنے رب کا ہم شکر ادا کریں گے۔ ہماری عید بھی کیسی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ دیگر مذاہب میں اگر آپ دیکھیں گے، عجیب و غریب قسم کی عید ان کی ہوتی ہے، ان کے تہوار ہوتے ہیں، ان کی خوشیاں ہوتی ہیں، ناچ گانا، ہلڑ بازی، شراب و کباب، ایک دوسرے کو اذیت دینا، ایک دوسرے کو تکلیف دینا، ایک دوسرے کو پریشان کرنا، ایک عجیب و غریب منظر اور ایک عجیب و غریب تماشا نظر آتا ہے۔ لیکن اسلام نے
جو ہمیں اور آپ کو خوشی منانے کا جو انداز بتایا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کے لیے جو بہت ہی اہم دن ہے اور خوشی کا دن ہے، خوشی منانے کا انداز بالکل الگ ہے۔ ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، نکلنے کا انداز تو دیکھیے، نکلتے ہیں تو رب کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، کھیل تماشا کرتے ہوئے نہیں، ناچتے گاتے ہوئے نہیں، شراب و کباب کرتے ہوئے نہیں، بلکہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، آتے ہیں عیدگاہ تشریف لے آتے ہیں، مسجد تشریف لے آتے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور جب تک بیٹھے رہتے ہیں ہم اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ یہ خوشی منانے کا انداز ہے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی، عبادتوں کی توفیق دی، صیام اور قیام کی توفیق دی، ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، رکوع کر کے، قیام کر کے، سجدے کر کے، ہم عبادت کر کے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپس میں سارے کے سارے گلے اور شکوے کو دور کر کے، اور اس کے بعد آپس میں میل اور محبت سے، پیار اور محبت سے یہاں سے نکلتے ہیں اور خوشیوں کا پیغام بانٹتے ہیں، اور سارے کے سارے گلے اور شکوے کو دور کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا عید کا پیغام ہے۔ ہماری عید کے اندر امن اور شانتی کا پیغام ہے، ہماری عید کے اندر اتفاق اور اتحاد کا پیغام ہے، ہماری اس عید کے اندر امن اور شانتی کا پیغام ہے، ہماری عید کے اندر متانت اور سنجیدگی کا پیغام ہے، ہماری عید کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کا پیغام ہے۔ یہ اصل ہماری عید ہے۔ میرے بھائیوں، اس عید کے مناسبت سے ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں۔ بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، عید کا خطبہ مختصر سا ہوتا ہے۔ ایک عید کے موقع پر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رمضان میں بہت ساری عبادتیں ہم نے کی ہیں، روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، باجماعت نمازوں کا اہتمام کیا، اور تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا اہتمام کیا، بہت ساری نیکیاں کی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے تمام نیکیوں کو اور ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ اور نجات کا باعث بنائے، جنت الفردوس میں جانے کا سبب اور جہنم سے بچنے کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ لیکن میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ان اعمال کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں خوب محنت کیے، مشقت کیے، خوب جد و جہد کیے، عبادتیں کی، قرآن پڑھنے میں دل لگایا، ذکر و اذکار کرنے میں دل لگایا، اور خوب رویا، اللہ کے سامنے گر گرایا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے، اللہ کی قسم، یہ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سارے کے ساری نمازی جو ہے غائب ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور کہاں بھاگ گئے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، گناہ کے کام کرنے لگتے ہیں، نماز جیسی اہم عبادت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم اپنے کیے ہوئے سارے اعمال کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ساری عبادتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں اور اپنی ساری عبادتوں کو ضائع کرتے ہیں، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی عبادت کو کنٹینیو کرنا ہے، اپنی عبادت کو برقرار رکھنا ہے، اور ہمیشہ ہمیں بقیہ 11 مہینوں کے اندر وہی تقوی کا اثر دکھنا چاہیے جو رمضان المبارک کے مہینے میں تقوی کا اثر دکھتا تھا۔ ایک گنہگار آدمی بھی، ایک فاسق و فاجر آدمی بھی، جب وہ روزہ رکھتا تھا
تو ان کے روزے رکھنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی، حلال و حرام کی کیفیت کیا ہوتی تھی، جائز اور ناجائز فرق کرنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی، دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ یہ بندہ کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ بندہ کبھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، آج رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز کر رہا ہے، جائز و ناجائز کے درمیان فرق کر رہا ہے۔ وہ تقوی کا اثر دوسرے دنوں کے اندر بھی دکھنا چاہیے، 11 مہینوں کے اندر دکھنا چاہیے۔ نمازوں کی پابندی، 5 نمازوں کی پابندی جیسے رمضان میں ہم نے کیا ہے، اے مسلمانوں، اے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ کی قسم آج سے بھی ہماری اور آپ کی عادت وہی ہونی چاہیے کہ اذان ہو اور سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے ہم مسجد کی طرف رخ کریں۔ رمضان میں سارا کام ہمارا اور آپ کا ہو جاتا تھا، پھر بھی مغرب سے پہلے ہمارا شٹر بند ہو جاتا تھا اور افطار کے لیے ہم اور آپ تیار ہو جاتے تھے، اور اندینہ جو دوسرے دنوں کے بنسبت رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ کام ہوتا تھا۔ تاجروں کا ایسا بھی کہنا ہے۔ تو ہم اور آپ اللہ کا اگر ڈر اپنے اندر رکھیں، تقوی رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین سبیل پیدا کرے گا۔ اور ایسے ماحول میں، ایسے پرفتن ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ایسے ماحول میں اگر ہم نہیں سدھرے، اپنے آپ کی ہم نے اگر اصلاح نہیں کی، تو میرے بھائیوں پھر ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، آج جس ملک میں ہم جی رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی دیکھیے، مسلمانوں کے اوپر یلغار دیکھیے، مسلمانوں کے اوپر جو ہے کتنے طرح کے ظلم و زیادتی ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں ہم اور آپ بے پرواہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، عبادت سے غافل ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے عالم میں ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ایسے عالم میں ہمیں اپنے مسجدوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم اپنے مسجدوں کی حفاظت کریں اور مسجدوں میں نمازوں کی پابندی کریں، اپنے بال بچوں کی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کی فکر کریں، دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں۔ ہم نے اگر ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر لی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بگاڑ سکتی ہے اور ہمارا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ بس یہی پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی اچھی مثال دی ہے، قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 92 میں نے خطبہ مسنون کے بعد پڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، لوگوں اس عورت کی طرح مت ہو جانا جو عورت دھاگا کاٹ کر کے تیار کرتی ہے اور دھاگا کاٹ کر کے تیار کرنے کے بعد پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے، دھاگا تیار کرتی ہے، رات بھر ٹائم لگتا ہے، پھر اس کے بعد صبح اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ایک مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا کہ مسلمانوں اپنے اعمال کو ایسے برباد مت کرو۔ رمضان میں عبادت کیے، قرآن کی تلاوت کیے، ذکر و اذکار کیے، بہت ساری عبادتیں ہم نے اور آپ کی لیلۃ القدر کا اہتمام کیا، صیام و قیام کیا۔ ہم اور آپ رمضان کے بعد گناہ کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کریں۔ اس عورت کی طرح کے دھاگا کاٹنے کے بعد وہ کاٹ کر کے برباد کر دیتی ہے۔ کتنی اچھی مثال ہے، کتنی پیاری مثال ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے اعمال کی حفاظت کریں اور عید کے بعد بھی عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، صدقات و خیرات کے اندر تسلسل باقی رہے۔ اور عید کے بعد، عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھنے مسنون ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا، بہت سارے لوگوں کا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھا 1 مہینے، اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد آج سے شوال شروع ہو گیا، شوال کے 6 روزے اگر رکھ لیتا ہے، یہ نفلی روزے ہیں، مستحب ہے رکھنا، مسنون ہے رکھنا، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے، 29 روزے یا 30 روزے رکھے، پورے روزے رکھے، اور پھر جو ہے 6 شوال کے روزے رکھے، گویا کہ انہوں نے سال بھر روزے رکھنے کا اہتمام کیا۔ اتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، اتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، لیکن اس کے اندر شدت نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج کے بعد کل رکھنا ہی رکھنا ہے، پرسوں رکھنا ہی رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کنٹینیو 6 روزے رکھ سکتے ہیں، یا آپ چھوڑ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔
آپ اپنے سہولت کے حساب سے اس مہینے کے اندر رکھنا چاہتے ہیں اور ثواب کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو ان 6 روزوں کا اہتمام کریں. بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ نیکیاں ہیں، سال بھر روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے. یہ نفلی روزے ہیں اور نفلی روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، اور یہاں سے ہم اور آپ اٹھیں اپنے عبادت کی حفاظت کے تعلق سے فکر کرتے ہوئے اٹھیں، ایک عہد و پیمان لے کر کے اٹھیں، ایک عزم اور ایک حوصلہ اور ایک ہمت یہاں سے لے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہماری کوتاہی نہیں ہوگی. اور آپس میں جتنے بھی گلے شکوے ہیں، بغض کینہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مسلمان اپنے دلوں سے نکال دے اور اس عید کے موقع پر، اس خوشی کے موقع پر ساری چیزوں کو پھینک کر کے، اکھاڑ کر کے پھینک دیں اور آپس میں جو ہے میل اور محبت کے ساتھ جو ہے ہم اور آپ خوشیاں بانٹیں، اور میل محبت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جو ہے ہم اور آپ ایک دوسرے سے ملیں اور محبت کا پیغام ہم دیں، ہمدردی کا پیغام دیں. اور آج کی اس خوشی کے دن میں اگر کوئی غریب اور مسکین ہے تو غریب اور مسکین کا بھی خیال رکھنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے. سلف صالحین کا یہ عمل تھا کہ جب عید کی مبارکبادی دیتے تھے تو ایک بڑا پیارا جملہ کہتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، یعنی جو بھی نیک اعمال ہم نے کیے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو، آپ کے اعمال کو بھی قبول فرمائے. بس ہم اور آپ ایک دوسرے سے عید مبارک کہتے ہوئے جیسے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ہم اور آپ جو ہے یہ جملہ، یہ سینٹنس کہتے ہوئے کہ تقبل اللہ منا ومنکم، یہ جملہ کہتے ہوئے ہم آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہم نے جو روزے رکھے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کے روزے کو قبول فرمائے، اور کنٹینیو یہ دعا ہونی چاہیے. صحابہ کرام سلف صالحین کا یہ عمل تھا کہ رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک دعا کرتے رہتے تھے، اللہ جو روزہ ہم لوگوں نے رکھا ہے اللہ روزے کو قبول فرما، جو عبادتیں ہم نے کی ہیں ان عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول فرما. 6 مہینے تک. اس لیے بھولنا نہیں ہے. ہم نماز کے لیے آتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو اپنی دعاؤں میں اس بات کو یاد رکھیں، اپنے روزوں کے تعلق سے، نمازوں کے تعلق سے اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. ہم اپنے رب سے دعائیں کریں اور اپنے لیے دعا کریں، مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، ملک کے لیے دعا کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں بیماری سے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جو تجارت کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے کمزور ہیں اللہ ان کو مضبوط اور مستحکم بنائے، تجارت کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے. جو مزدور لوگ ہیں مزدوری کرتے ہیں اللہ ان کی مزدوری کے اندر اللہ رب العالمین خیر و برکت عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.